الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر معین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہاں سے کریں گے آج ہم؟ آپ کو ہوم ورک دیا تھا نا؟ کیا دیا تھا ہوم ورک؟ اختیاری مشق صرف پیج نمبر 146 نہیں بھائی، اتنے آپ 128 نواں سبق آج پوچھوں گا نا؟ جی قرآن کا نزول آیت میں پوچھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مشیت بھائی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جو کہ اس نے نازل کیا اس قرآن میں، اس میں قرآن کو جو اس نے نازل کیا اس میں قرآن کو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور روشن دلائل ہدایت سے۔ اس نے نازل کیا کا ترجمہ کہاں سے کیا آپ نے؟ سر یہ انزلہ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ نازل کیا گیا۔ نازل کیا گیا۔ ابھی کریکشن مت کیجیے گا، جب مکمل ہو تو پھر آپ کریکشن کیجیے گا۔ جی شہر رمضان، ماہ رمضان، الذی جو، انزل فیہ القرآن نازل کیا گیا اس میں قرآن کو۔ ہاں جو جس میں وہی تو نا جو، ہاں وہ آپ بامحاورہ جو میں کر سکتے ہیں، جس میں مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کہاں آپ نے دیکھو نا، اگر میں جس میں کروں گا خود بنا کر تو پھر آپ کو معلوم نہیں ہو جائے گا کہ میں نے کیا جس میں کا ترجمہ کہاں سے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ الذی کا مطلب کیا ہے؟ جو ہے۔ فیہ کا مطلب کہ اس میں، ان کو ملا کر کیا ہوا؟ جس میں ہو گیا۔ یہ دراصل ایک پریکٹس ہے، ایک ایکسرسائز سے آپ نے گزرنا ہے، لہٰذا میں بامحاورہ سے احتراز کروں گا، پرہیز کروں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ بامحاورہ کے اندر آپ کو پھر کس لفظ سے کیا ترجمہ ہوا ہے پہچاننے میں دقت ہوگی۔ ماہ رمضان جو نازل کیا گیا اس میں قرآن کو، ٹھیک ہے، پھر ایک جو لگا دیجیے گا، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وہ یہ جو بریکٹ میں ڈالے گا، جی یہ قرآن جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور واضح دلائل ہے ہدایت میں سے۔ یہاں تک واضح ہے؟ دوبارہ ریپیٹ کروں، ماہ رمضان جو نازل کیا گیا اس میں قرآن کو، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور واضح دلائل ہے ہدایت میں سے، ٹھیک ہے، ہدایت میں سے نہیں، ہدایت کی۔ اقرار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ جی یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، ہاں، جو ایمان لائے۔ مومنوں کہاں سے آ گئے؟ آمنو، ہاں، الذین کا ترجمہ کیا ہے؟ ہاں، اے لوگو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ تو اے مومنوں، ہاں جی ہاں، بامحاورہ صحیح ہے۔ اے لوگوں، اس کی عربی ہے یا ایھا المؤمنون ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان جو لائے، ایمان لائے۔ ایمان لاؤ، آمنو، ایمان لے آؤ۔ جو ایمان لائے پھر ان کو کہہ رہے ہیں جی جی ایمان لاؤ۔ آمنو، جی جی کہ تم ایمان لاؤ
اللہ پر اور اس کے رسول پر ہاں اور کتاب پر اور اس کتاب پر اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی نہیں، جو نازل کیا اس نے اللہ اپنے رسول پر، جو نازل کیا اس نے اپنے رسول پر۔ اس کے اندر جو پر ہے جی جی یہ ہے بل سے، بی سے۔ باللہ جی، با کا مطلب اللہ کے معنی میں آ رہی، بیدک الخیر وہاں پڑھا تھا نا، با کا مطلب اللہ کے معنی میں آتا ہے۔ دیکھو نا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ حروف جر کی کچھ خاص معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ من کا مطلب سے ہے، اللہ کا مطلب پر ہے، با کا مطلب ذریعے ہے، یہ پڑھا تھا نا۔ بعض اوقات یہ انٹرچینج ہو جاتا ہے، با اللہ کے معنی میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، الا فی کے معنی میں آ جاتے ہیں۔ الا کا مطلب کیا ہے؟ تک ہے، فی کا مطلب میں ہے، الا فی کے معنی میں آ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لاؤ۔ ایمان کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یقین کرنا، ایسا ہے نا؟ ایمان کا مطلب یقین ہے، نہیں ہے؟ یعنی اپنے آپ کو امن میں ڈالنا ہے۔ انسان جس تشویش میں ہے، جس کشمکش میں ہے، اس سے نکال کر امن و سکون میں ڈالنے کو کہتے ہیں، یعنی یقین میں ڈالنا۔ اس کی ایمان کی تشریح یہ ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنو باللہ، یقین کرو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کیا اپنے رسول پر۔ اب کلیئر ہے یا اس کو اور ریپیٹ کروں؟ باقر بھائی، اے وہ لوگ، آپ لفظ بلفظ دیکھیے گا، ایک لفظ بھی نہیں چھوٹے گا۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یقین کرو تم سب اللہ پر۔ ہاں ابھی تو ایمان میں آپ کو سمجھا رہا تھا نا، ایمان کا مطلب یقین ہے، آمنو سے۔ اب چونکہ شروع میں ایمان لاؤ کا مطلب اس میں سوال آیا تھا نا کہ بھئی ایمان لائے، ان کو دوبارہ کہا جا رہا کہ ایمان لاؤ۔ ایمان تو لا چکے، اس ایمان پر یقین کرو۔ ایمان کا مطلب یقین ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین ہے۔ کیا ہے ایمان کا مطلب؟ یقین کرنا ہے۔ اس کے دماغ کے اندر بہت سارے خدا ہیں، 360 بت تو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ ان سب کو کس کی پرستش کروں بھائی؟ سب کو چھوڑ کر ایک خدا پر یقین کرو، ان پر یقین مت کرو۔ نفس بٹا ہوا ہے نا۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لاؤ، چلو ایمان، چلو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے، ایک اللہ آ گیا نا، اللہ اور اس کے رسول اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کیا اپنے رسول پر۔ اب واضح ہے؟ پہلے جو آمینو کے معنی تھا کہ ایمان لائے، نہیں اس میں جو ہے نا پہلے جو مطلب آمینو ہاں ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان رکھو، ایمان تو لا چکے ہیں نا۔ پہلے تو اس میں جو پہلے ترجمہ تھا ایمان لاؤ یعنی یقین رکھو، ایمان رکھو، ٹھیک ہے۔ آمینو بھی ہے نا، زیر و زبر کا بھی ساتھ ہے۔ ہاں، آمنو کا مطلب وہ ایمان لائے، آمینو آمنو کا مطلب ایمان لاؤ، ایمان رکھو۔ آمینو میں ایمان لانے کے لیے جمع کے لیے جمع کے، جی 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 وہی سیم وہی ہے۔ دیکھیں نا سر، آپ انہی کو کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں ان سے بھی کہا جا رہا ہے ان سے کہا جائے ایمان رکھو، یعنی جو تم ایمان لائے ہو اس پر قائم رہو، یقین رکھو۔ آمینو میں تم سب نہیں آئے گا، تم سب کیوں نہیں آئے گا بھائی؟ بھی آئے گا۔ جی جی جی، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان رکھو تم سب اللہ اور اس کے رسول اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کیا اپنے رسول پر۔ اب صحیح ہے؟ اب گڑبڑ تو نہیں ہے؟ ہاں، کسی کو سوال ہے تو پوچھے گا۔ جی اغا صاحب۔ اگلی آیت، آیت نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ
मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। और ये किताब नाजिल की है हमने और ये किताब नाजिल की है हमने उसे बरकत के साथ। नहीं, बरकत के साथ क्यों? मुबारक बाबरकत है, साथ नहीं है, ठीक है। हाँ। और ये किताब नाजिल की हमने इसको बाबरकत है, यानी एक ब्रैकेट में जो बाबरकत है तो तुम सब पैरवी करो उसकी, और तकवा इख्तियार करो, शायद तुम सब शामिल रहमत करार पाओ। अब क्लियर है? हाज़ा किताबुन, देखिए मैं इसको यहाँ लिखूँगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाज़ा किताबुन, क्या है? ये किताब है। अंज़लनाहु, वहाज़ा किताबुन, और ये किताब है नाजिल की है हमने इसको मुबारकुन, जो बाबरकत है, एक ब्रैकेट डालेगा, जो बाबरकत है फत्तबिऊहु, फत्तबिऊहु, फ़ का मतलब क्या है? पस या तो, पस इत्तिबा करो तुम सब इसकी, वत्तकू, और तक़वा इख्तियार करो तुम सब। उसके बाद क्या है? लअल्लकुम तुरहमून, शायद तुम सब शामिल रहमत करार पाओ। जी, अब क्लियर हैं? आगे बढ़े। हाँ सर। लअल्लकुम तुरहमून पे हो सकता है शायद के तुम पर रहम किया। हाँ, शायद कि तुम सब, जी शायद तुम सब रहम किया जाए तुम सब पर, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। यकीनन हम नाज़िल किया हमने कुरान अरबी, हाँ, बेशक हमने नाजिल किया इसको कुरान अरबी, अरबी कुरान में, अरबी कुरान, हाँ, अरबी कुरान में कुरान का मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, ठीक है, अरबी कुरान में। शायद के तुम समझदार बन जाओ। शायद, इतना मुश्किल तर्जुमा क्यों करते भाई? शायद तुम सब समझो। समझदार कहाँ लिखा हुआ है? आकिल को समझदार कहते हैं।
ताक़िलून जुमला फ़ेली है, शायद तुम सब समझो। अरबी कुरान में जो है में आएगा वो ब्रैकेट में आएगा। जी मैं ब्रैकेट में नहीं आएगा, ये पूरा तर्जुमा ही है इसका तर्जुमा। अरबी। जी अरबी कुरान में जो क्यों तर्जुमा करती है? लअल्लकुम की वजह शायद, या शायद तुम सब समझते हो, शायद तुम सब समझोगे। समझ जाओ जी, समझो समझ जाओ एक ही हिसाब है। समझो तो अमर हो गया ना। अमर कहाँ, फ़ेल मुज़ारिअ अमर के माने में आया है। जी सबब के बाद क्या है, ये अमर के माने दे रहे हैं यहाँ। शायद लअल्ला, सबब ये कि हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया है, उसकी वजह ये है कि तुम समझो। इसका मतलब अरबी आसान ज़बान है हमारे लिए सर, उनके लिए नहीं है। देखो ना, अरबी जो कुरान का मुखातब वो नहीं है, ठीक है, अरब थोड़ा है, हम सब हैं। अगर आप ऐसा करें फिर तो आप, इसका मतलब है आपका ईमान कुरान के ऊपर नहीं है। जी मुश्किल हो जाएगी ना अगर हम ये बोले कि भाई अरबी है तो अरबों के लिए, फिर तो कुरान के ऊपर हमारा ईमान कहाँ जाएगा। अरबी तो अरबी नहीं समझते। जी जो मैंने कहा वो गलत बिल्कुल सही आपने लिखा है, समझदार बन जाओ। यानी सही लिखा। हाँ था, लेकिन वो आक़िलुन लअल्लकुम जो है ना, वो आक़िलुन अगर होता तो फिर समझदार हो जाता था। हमने नाजिल किया, या यकीनन देखो इन्ना का मतलब बेशक है, इन्ना के मतलब बाद क्या एक ना है, हम अंजल ना के बाद भी एक ना है, हम दो मरतबा हम आ गया ना। बेशक हम ही ने नाजिल किया इसे अरबी कुरान में, शायद तुम सब समझो। जी अलिफ लाम रा किताब अंज़लना इलैका लितुख़रिजन नास मिनल ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम। अलिफ लाम रा, नाज़िल किया हमने इसको तुम पर ताकि तुम बाहर निकालो लोगों को ज़ुल्मात से नूर की तरफ अपने रब की इजाज़त से। हाँ, यानी अंधेरों से रोशनी की तरफ, बिइज़्नि रब्बिहिम, इनके परवरदिगार की इजाज़त से। हिम की ज़मीर उनकी तरफ जा रही है, नास की तरफ जा रही है। अगर अपने होता तो फिर का होता, क्योंकि इस अपने से कंफ्यूज होता है कि जो है ना, हाँ यानी उनकी परवरदिगार की तरफ से। अलिफ लाम रा, हमने नाजिल किया इसको तेरी तरफ, यानी इसको, इस किताब को तेरी तरफ, ताकि तुम निकालो लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ इनके परवरदिगार की इजाज़त से। आप लोग हमारे साथ हैं आप लोग? जी और हमने अल्लाह की, अरे और कहाँ से आ गया? हमने अल्लाह की अल का क्या मतलब है? तमाम तारीफ़ खुदा के लिए है, तमाम तारीफ खुदा के लिए जिसने नाजिल किया अल्लाह अब्दी अपने बंदे पर किताब को। शाबाश। तमाम तारीफ़ खुदा के लिए है जिसने नाजिल किया अपने बंदे पर इस किताब को, यानी अल किताब आ गया ना, इस किताब को। ठीक है बाक़िर भाई? जी बाक़िर। इलैकल किताबा, शाबाश। देखो ज़ालिका का मतलब क्या है, आपने पढ़ा था वो, उस पढ़ा था ना सर। का मतलब क्या है? मानंद है, तरह है। अब ये मिल जाएगा, कज़ालिका इसी तरह, ठीक है, कज़ालिका इसी तरह। कोई चीज़ अगर आपको समझाए उस जैसी किसी और चीज़ से, तो आप क्या करेंगे? कज़ालिका।
اسی طرح انزلنا تو یہ قرآن کے نزول کی بات ہو رہی نا. انزلنا ہم نے نازل کی علیکا الیکا بھائی, علیکا اور الیکا میں فرق ہے. الیکا کتاب تم سب کی طرف سب کہاں سے کیوں ڈال رہے ہو آپ؟ سب کیوں کہاں سے ڈال رہے ہو آپ؟ سب تم سب آپ نے کہا نا, علیکم کی طرف پھر آپ اللہ پہ آپ مصر ہے بھائی. اللہ نہیں یہ الہ ہے. دوبارہ کیجیے گا. الہ کا الیکا, ہاں دوبارہ کیجیے گا. اور اسی طرح اطمینان کے ساتھ. ٹھیک ہے باقر بھائی, آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کے اندر اطمینان ڈالنا ہے. غلطی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی, اور اسی طرح ہم نے نازل شاباش. سر یہ ہاں الیکا الیکا, ہاں ٹھیک ہے. الیکا والے طرف ہاں بولے ہم یا تم بھائی, تم تیری طرف. تیری طرف الکتاب, اس کتاب کو. تیری طرف الکتاب پھر اسی طرح ہم نے نازل کیا تیری طرف اس کتاب کو. اس کتاب کو یہاں تک ہو گیا کام. ٹھیک ہے. آتینا ہم فالذین, الذین بس جو لوگ بس جو لوگ آتینا ہم نے دی ہم نے دی ان کو ان کو یہ کتاب, کتاب جو ملنا یؤمنون بہ, جو ملنا جو ایمان رکھتے ہیں رکھتے ہیں اس پر, اس کتاب پر. با یا نا پر بھی. اب کلیئر ہو گیا. دوبارہ کرتا ہوں میں, دوبارہ میں ریپیٹ کروں, آپ لوگ اطمینان. ٹھیک ہے, کوئی جلدی نہیں ہے. لفظ بلفظ دیکھے گا. ٹھیک ہے, معمولی اگر آپ لوگوں کو مسئلہ ہو آپ مجھ سے پوچھے گا. اسی طرح ہم نے نازل کی آپ کی طرف یہ کتاب, بس جو لوگ ہم نے دی ان سب کو یہ کتاب, ایمان رکھتے ہیں وہ سب اس پر. اب کلیئر ہے؟ بریکٹ کر سکتے ہیں. بریکٹ کے اندر کوئی نہیں, اس کے اندر جو لوگ یا جس لوگوں کو دی گئی کتاب نہیں. الذین ہے. فالذین, پس جو لوگ آتیناہم ہم نے دی ان کو کتاب. اب میں جن لوگوں کو سر وہ آپ محاورہ کر رہے ہیں نا سر, میں تو وہ محاورہ آپ بنائے نا. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں محاورہ نہیں بولوں گا. ٹھیک ہے, میں محاورہ بولوں گا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس لفظ سے میں نے کیا ترجمہ کیا ہے. اس کا محاورہ کیا ہوگا؟ پس جن لوگوں کو ہم نے دی کتاب, پس آپ مجھے بتائیں کہ کس لفظ کا میں نے کیا ترجمہ کیا ہے. پس جن لوگوں کو ہم نے دی کتاب, بس جو لوگ ہم نے دی ان سب کو یہ کتاب, ایمان رکھتے ہیں وہ سب اس پر. جی انا انزلنا شاباش. کتاب بالحق ہاں. وعبد اللہ مخلصا لہ الدین. شاباش. بے شک ہاں, ہم نے نازل کی ان ان کی طرف ابھی باقی نے کیا ہے. الیک الکتاب سیم وہی ہے. وکذالک انزلنا الیک الکتاب, بے شک ہم نے نازل کی آپ کی طرف یہ کتاب, یہ کتاب بے کتاب جو حق پر ہے, بالحق, جو نہیں بالحق کی, حق کے ساتھ. حق کے ساتھ. دوبارہ کیجیے گا, یہاں رکیے گا, دوبارہ کیجیے گا. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, بالحق ہم نے نازل, بے شک. بے شک ہم نے نازل کی آپ سب کی طرف, سب کہاں سے آ گیا؟ آپ کی طرف. آپ کی طرف. پیغمبر اکرم اکیلے ہیں نا, جی جی آپ کی طرف. سب کے لیے کم ہوگا جی. کا ایک آدمی, جی آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ. حق کے ساتھ. با کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ. وعبد اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نہیں طرف نہیں. بس بس عبادت کرو آپ. بس آپ عبادت کرو مخلصا لہ, کس کے لیے؟ خدا کی. خدا کی عبادت کرو. خدا کی عبادت کرو نہیں, وہ محاورہ ہو جائے گا. صحیح. بس عبادت کرو آپ
اللہ کی ताकि मुखलिसन मुखलिसन लहु الدین खालिस करते हुए खालिस करते हो उसके लिए दीन को, उसके लिए दीन यानी उस दीन में हाँ खालिस करते हुए, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये खालिस करने वाले हो उसके लिए दीन को, ठीक है, यानी दीन सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए, इबादत के अंदर किसी और को शामिल नहीं करना है। जी मुखलिसन लहुद्दीन का खालिस उसके दीन के ना ना, मुखलिस का मतलब क्या है? खालिस करने वाला, ठीक है। ये सब कुछ अल्लाह के नबी से खुदा फरमा रहा है, ठीक है। अपने नबी से क्या कह रहे हैं? हमने ये किताब नाजिल की है तेरी तरफ, हक़ के साथ है, इसके एवज में क्या करना है? तूने इबादत करना है। किसकी? खुदा की। कैसे? खालिस करते हुए। क्या चीज़? दीन। किसके लिए? खुदा के लिए। लेकिन मुखलिसन का खालिस लिखा हुआ है, कॉमन डाल के खालिस मुखलिस खालिस करने वाला, मुखलिस का मतलब क्या है? खालिस करने वाला, ठीक है। खालिस करने वाले को मुखलिस कहते हैं। सर इसका एक दफ़ा दोबारा मैं दोबारा करूँगा। लहुद्दीन के बेशक, मैं इसको लिख भी लूँगा, चलिए। इन्ना अनज़लना इलैकल किताब बेशक हमने नाजिल की आपकी तरफ इस किताब को, ठीक है। फ़अबुदिल्लाह पस आप इबादत करें खुदा की, बिलहक़ की, हक़ के साथ। बस आप इबादत करें खुदा की, मुखलिसन, यानी खालिस करते हुए, लहू उसके लिए दीन को। जी आगे बढ़े। उसके लिए दीन, उसके लिए दीन। जी नंबर 9। हामी वल किताबुल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। हामी कसम है रोशन किताब की, हाँ, वल किताबिल मुबीन यानी कसम है रोशन किताब की। बेशक हमने इसको नाजिल किया, बेशक हमने नाजिल किया उसको, मुबारक रात में, फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, मुबारक रात में। इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, बेशक हम ही हैं बेशक हम हैं डराने वाले। डराने वाले। शाबाश। बेशक हम हैं डराने वाले। कसम है रोशन किताब की, बेशक हमने नाजिल किया इसको मुबारक रात में, बेशक हम हैं डराने वाले।
جی علی حمزہ نمبر 10. جی جی کیجیے گا. ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. دیکھو بے شک ہے بھائی، بے شک ہم ہی نے. انا کے اندر بھی ایک نا ہے، انزلنا کے اندر بھی ایک نا ہے، 2 نا ہے. بے شک ہم ہی نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں. اور تمہیں کیا معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہاں، اور کیا معلوم تجھ کو، یعنی اور کیا چیز بتلائے تم کو کیا ہے لیلۃ القدر. ٹھیک ہے، ادرا کا مطلب بتلانے کو کہتے ہیں. نہیں ادراک سے نہیں سر، یہ ادرا یدری ہے، یہ الگ ہے. کا سے مطلب تم ہے. دیکھیں اسی لیے میں نے کہا اس کو تھوڑا سا ادرا، ٹھیک ہے، ادرا کا مطلب اس نے بتلایا. نہ یہ ماں کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیا چیز. نہیں حرف نبی یہاں نہیں ہے. حرف نبی عموماً اس ماں کے بعد اللہ آئے گا تو وہ ماں جو ہے نفی کے معنی میں ہوگا. ٹھیک ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. وہ بھی کیا ہے، دونوں کا مطلب کیا ہے. اب دیکھیں کہ بے شک ہم نے نازل کی اس کو شب قدر میں. وما ادراکا، اور کون سی چیز بتلائے، اور کیا بتلائے تم کو، یعنی کیا بتلائے سے مراد یعنی کون سی چیز بتلائے تم کو کیا ہے شب قدر. اب اس کو محاورے میں ہم کیا کہتے ہیں، اور کیا معلوم تمہیں، اور تمہیں کیا معلوم کیا ہے شب قدر. وہ ادرا کا یدری کو ادراک والا ہے. یہ کا سے مراد جی یہ ادرا یدری ہے. اللہ اپنی بات کر رہا ہے کیا ادرا میں کہ کیا بتلائے. نہیں کون سی چیز بتلائے تم کو میرے علاوہ. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھیے. یہاں تک کلیئر ہے ماشاء اللہ. اب ہم آتے ہیں اختیاری مشق. یہ ہم جنس الفاظ کو ذرا ہم ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں، اس کے اندر کوئی پوائنٹ ہو تو ہم آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے، ہم جنس الفاظ بعض اوقات کیا ہے، یعنی وہ الفاظ جو ہے وہ جو ملتے جلتے الفاظ ہے. ٹھیک ہے، 2 لفظ کے اندر بہت سارے حروف ایک جیسے ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم جنس الفاظ کہتے ہیں. یعنی جس کا جنس ایک ہو، جس کا روٹ ایک ہو، اس کو ہم جنس الفاظ کہتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں علم کے اندر کیا ہے، عین لام میم ہے، عالم ہے، معلوم ہے، یہ تینوں کیا ہے، ہم جنس الفاظ ہے. ان کی جنسیت کیا ہے، زیادہ تر حروف کیا ایک ہے، عین لام میم ہے. ٹھیک ہے، عالم کے اندر ایک الف آ گیا، الف آنے سے ایک معنی بھی بدل گیا. معلوم کے اندر شروع میں ایک میم آ گیا، آخر میں ایک واو آ گیا تو بھی معنی بدل گیا. معلم تعلیم، معلم ہے، تعلیم ہے، یہ سارا کیا ہے، ہم جنس الفاظ ہیں. اور اسی طریقے سے عاقل ہے، عقل ہے، ایک ہی چیز ہے. ظالم ہے، ظلم ہے، مظلوم ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے کیا ہے، ہم جنس الفاظ کہتے ہیں اس کو. تو سب سے پہلے آپ اس ہم جنس الفاظ کے تصور کو سمجھے گا، پھر اس کے درمیان جو فرق ہے دراصل اس فرق کو آپ کو بتانا ہے. ٹھیک ہے، وہ فرق انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو بتا دیں گے. سب سے پہلے اس چیز کو آپ سمجھیں، ذیل کے الفاظ کو غور سے پڑھیے
اب مثال کے طور پہ کار آمد، کارنامہ، کارخانہ، کارساز، کاربن، کاریگر، کاروان اردو میں، پڑھنا، ان پڑھ، پڑھائی، پڑھا ہوا، پڑھنے والا، پڑھا لکھا، یہ سارے کیا ہے؟ ہم جنس الفاظ ہیں۔ دانش، دانا، سائنسدان، نادان، دانشگاہ، دانشمند، اس کے بعد دان ایک سیم ہے۔ اوپر ذکر ہوئے الفاظ، اوپر ذکر ہونے والے الفاظ کے ہر گروہ میں آپ کچھ نہ کچھ شباہت نظر آئی ہوگی آپ کو۔ کیا آپ ہر گروہ کے مشترکہ حصہ کو بیان کر سکتے ہیں؟ پہلے گروہ کے اندر ہر لفظ میں کار آیا ہے، دوسرے گروہ کے اندر ہر لفظ میں پڑھ آیا ہے، تیسرے گروہ کے ہر لفظ میں دان آیا ہے۔ اس لیے ہر گروہ کے الفاظ آپس میں ہم جنس الفاظ ہیں۔ مثلا کار آمد، کارنامہ، کارخانہ، کارساز، کاربن، کاروان اور کاریگر ہم جنس الفاظ ہیں۔ عربی میں بھی بہت سارے الفاظ ہم جنس ہوتے ہیں۔ مثلا لفظ علم ہے، علیم ہے، معلوم ہے، عالم ہم جنس ہے، کیونکہ 3 حروف عین لام میم ان سب میں استعمال ہوئے ہیں۔ آنے والے سبق میں ہم جنس الفاظ کے حوالے سے اور زیادہ وضاحت پیش کریں گے اور ان کی اہمیت کے سلسلے میں مزید بتایا جائے گا۔ اب آپ کو ایک تھوڑا سا ایکسرسائز ہے، نیچے دیے گئے الفاظ میں سے ہم جنس الفاظ کو علیحدہ کیجیے اور ان کو ان کی مخصوص لائن میں لکھیں۔ جی نوید صاحب، عقل اور کیا ہیں؟ سارے، عاقل ہے، آگے کیا آ رہے اور یعقلون ہے، اور کیا آ رہے؟ تعقلون ہے، اور ہے نہیں ہے، شاباش۔ عبدن ہے، عبدن کے اندر کیا ہے بھائی؟ عبد ہے، اعبدو ہے، عباد ہے، یعبدون ہے، اور کیا ہے؟ نہیں ہے۔ جی خلق ہے، خلق ہے، خلق ہے، خالق ہے، یخلق ہے، خلقنا ہے، شاباش۔ جی آگے دیکھیے گا، سلام ہے، مسلمن ہے، اسلام ہے، سلام ہے، مسلمین ہے، نہیں مرسلین کہاں سے آ گیا؟ مرسلین اور سلام میں کیا تعلق ہے؟ را آ رہے ہیں نا اس کے اندر، را تو اس میں نہیں ہے۔ جی رحم ہے، آپ کیجیے گا، دیکھیے گا، رحم ہے، کیا ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے، رحمتن ہے، ترحمون، شاباش۔ رسول ہے، آپ دیکھیے گا، رحیم میں تینوں الفاظ ایک ساتھ میں آ رہے ہیں، یا اور میم اضافہ ہے نا، لیکن را ہا میم تو موجود ہے نا، مشترک ہے، رحم کے اندر بھی ہے، رحیم میں بھی ہے، رحمان میں بھی ہے، ترحمون میں ہے نا۔ جو اضافی ہے آپ اس کو چھوڑ دیجیے گا، لیکن 3 حروف تو ہے نا، وہی جی سیم ہونا ضروری ہے۔ اب جو حروف زیادہ آئے ہیں نا اس کے سبب آپ کو بتانا ہے۔ حروف زیادہ آئے تو معنی بھی بدل گئے۔ 3 حروف بنیاد ہیں۔ جی اب رسول کے اندر کیا ہے؟ ارسلنا ہے، مرسلین ہے، رسول ہے، رسالتن ہے۔ اب ہم ذرا اس کو دیکھتے چلو، ابھی میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دوں گا۔ رسول کا مطلب کیا ہے؟ قاصد، بھیجا ہوا۔ ارسلنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے بھیجا، بدل گیا نا، لیکن بیج اس میں بھی آ رہے ہیں۔ مرسلینا بھیجے ہوئے، بیج آ رہے نا۔ رسول کی جمع، انبیاء، پیغمبران، اس کے اندر بھی بیج آ رہے ہیں نا۔ رسالتن بھیجا ہو، یعنی پیغام۔ تو یہ ہم جنس الفاظ ہے، اس کے اندر جو حروف
کے اندر جو بعض کے اندر حروف کٹ گئے یا بعض کے اندر حروف زیادہ ہو گئے اس کے اسباب موجود ہیں. ان اسباب کو انشاءاللہ آگے آپ کو بتائے جائیں گے وہ اسباب. اب ہم آتے ہیں اختیاری مشق کے اوپر. پیج نمبر 139 ہے. جی ہم کہاں پہنچے تھے؟ آپ کی طرف. جی اور یاد کرو تم سب. بھائی یہ تم سب کا ترجمہ کہاں سے کیا آپ نے؟ تم سب نہیں کیا؟ کرے نا پھر. تم سب کا ترجمہ کرے بھائی. واؤ واؤ کا مطلب تم سب ہے نا. وہاں آپ نے پڑھا نا استغفر معافی مانگو. استغفرو تم سب معافی مانگو. اذکر تم یاد کرو. اذکرو تم سب یاد کرو. یہ واؤ جو ہے نا جمع مذکر کی علامت ہے. اور یاد کرو تم سب. نعمتوں کیوں؟ اللہ کی نعمت کو علیکم ایک جو لگا دیجیے گا جو تمہارے اوپر ہے. وما انزل اور جو اس نے نازل کیا علیکم تم سب پر من الکتاب والحکمت کتاب اور حکمت میں سے. یعظکم بہ وہ نصیحت کرتا ہے تم سب کو اس کے ذریعے. بارے میں نہیں اس کتاب کے ذریعے. جی ریپیٹ کروں گا میں. اپنے بارے میں نہیں بارے میں نہیں بھائی اس کے ذریعے اس کتاب کے ذریعے. اور یاد کرو تم سب نعمت کو خدا کی جو تمہارے اوپر ہے اور اس نے نازل کیا تمہارے اوپر کتاب اور حکمت میں سے. وہ نصیحت کرتا ہے تم سب کو اس کے ذریعے اس کتاب کے ذریعے. اب واضح ہیں؟ دوبارہ کروں؟ جی آگے بڑھیے. وما ارسل نہیں یہاں پہ اب ناصر دیکھو نا یہ ماں نہیں کے معنی میں. کیوں؟ اس کے بعد اللہ آ رہے ہیں نا قریب میں. چلو ایک سٹاپ کے فاصلے پر ہے. وما انزلنا علیک الکتاب اور نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر یہ کتاب الا مگر اگر اس میں آیا تو ماں کو نہیں کہ اس میں جی الا آئے نا تو ماں کا مطلب نہیں ہوگا. الا مگر لتبینا تاکہ بیان کرے آپ ان کے لیے لہم ان کے لیے الذی جو اختلفوا ان سب نے اختلاف کیا فیہ اس میں. یہ الذی فی کو ملا کر جس میں آپ کیجیے گا. ٹھیک ہے آپ کے حساب سے بما ہو رہا. میں دوبارہ بولوں گا آپ لوگ تھوڑا سا توجہ کے ساتھ میں ریپیٹ کروں گا. اور نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر یہ کتاب. آپ لوگ صرف لکھنے کی طرف توجہ مت کیجیے گا. میں ڈکٹیٹ کر رہا ہوں اور آپ لوگ فر لکھ رہے ہیں ایسا مت کیجیے گا. لفظ پہ غور کیجیے گا. میں ریپیٹ کرنے کا یہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے صرف عبارت مکمل کرنے کی طرف آپ لوگ توجہ مت کیجیے گا. میں بالکل آہستہ آہستہ چیک کیجیے گا میں کوئی غلط تو نہیں بتا رہا ہوں. وما انزلنا اور نہیں نازل کیا ہم نے علیک الکتاب آپ پر یہ کتاب الا مگر
لِتُبَيِّنَ تاکہ آپ بیان کریں لہم ان کے لیے الذی جو اختلفوا اختلاف کیا ان سب نے فیہ اس میں، یعنی جس چیز میں اختلاف کرے وہ سب اس اختلاف کو آپ بیان کریں، اس لیے ہم نے کتاب نازل کی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، کوئی بولتا ہے یہ خدا ہے، کوئی بولتا ہے یہ خدا ہے، کوئی بولتا ہے وہ خدا ہے. ٹھیک ہے، لہذا ہم نے آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کیا ہے، اس کتاب کے ذریعے آپ ان کے اندر جو اختلاف کو ختم کریں. وہ الگ معاملہ ہے، آپ پھر مجھے میرا رخ مت مڑیے گا. جی یہاں تک واضح ہے؟ سر یہاں پہ جی بولیے. اختلافوں میں جو انصب آ رہا ہے، اختلافو، ہاں اختلافوں میں جو انصب آ رہا ہے اگر اس کو لذی سے ملا دیں، لذی سے اس کو مت ملائے گا، الذی کو فیہ سے ملائے گا. لذی کو فی جی جی، الذی جو فیہ اس میں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں الذی اختلفوا فیہ یعنی ان سب نے اختلاف کیا جس میں، نہیں جس میں ان سب نے اختلاف کیا. فیہ کو میں پہلے کھینچ کر لاتا ہوں. الذی فیہ اختلفوا جس میں ان سب نے اختلاف کیا. ٹھیک ہے، تاکہ آپ بیان کریں ان کے لیے جس میں ان سب نے اختلاف کیا. ٹھیک ہے جی، یعنی اس کو بیان کریں، اس چیز کو بیان کریں جس میں ان سب نے اختلاف کیا. یہاں تک واضح ہے آپ کو؟ جی دیکھو، نزلنا اور انزلنا میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا مطلب نازل کرنا ہے، لیکن انزلنا کا مطلب یک مشت نازل کرنا، ایک ہی دفعے میں نازل کرنا، اور نزلنا بار بار نازل کرنا. یعنی قرآن اللہ نے ایک مرتبہ یک مشت نازل کیا، ایک ہی ہاتھ میں نازل کیا، ایک ہی دفعے میں نازل کیا. ایسا ہے نا، لیلۃ القدر میں اللہ کے نبی کے دل پر ایک مرتبہ اسے بار بار نازل کیا، یعنی 23 سال کے قریب کے عرصے میں. یہ کتاب تبیانا لکل شیء، ہاں بیان کرنے والی ہے یہ ہر چیز کو. دیکھیں ایک سیکنڈ، تبیان کا مطلب یہاں آپ کو کیا معنی دیا ہوا ہے؟ بیان کرنے والی نہیں ہے، بیان کرنا ہے. کیا ہے؟ بیان کرنا ہے. ایک سیکنڈ، تطہیر کا مطلب کیا ہے؟ پاک کرنا ہے یا پاک کرنے والا ہے؟ کرنے والا. ماشاء اللہ، کرنے والا. ہاں، تطہیر کا مطلب پاک کرنا، مطہر پاک کرنے والا. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین رکھنا، مومن یقین رکھنے والا. ایسا ہے نا. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ امن میں رہنا، امن دینا. مسلم امن میں رہنے والا، میم آ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. انذار کا مطلب کیا ہے؟ ڈرانا. منذر ڈرانے والا. تو تبیان کا مطلب بیان کرنا ہے، بیان کرنے والا نہیں ہے. انہوں نے یہاں پہ جو معنی دیا ہے نا، ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی، اب آپ ترجمہ کیجئے گا. اور ہم نے نازل کیا آپ پر یہ کتاب تبیاناً بیان کرنے کے لیے، لکل شیء ہر چیز کو، وہدن اور ہدایت ہے، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. ٹھیک ہے، مسلمین یعنی فرمان برداروں کے لیے، ہر چیز کے لیے. ہاں، ہر چیز کا آپ کو کے لیے ایک حساب ہے. جی
دوبارہ ہم نے نازل کیا آپ پر یہ کتاب بیان کرنے کے لیے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے فرمانبرداروں کے لیے۔ مسلم کا مطلب یہ نہیں اطاعت کرنے والا، فرمانبرداروں کے لیے۔ وہ جو وہ شفا ہے، جو وہ شفا ہے، جو وہ شفا اور رحمت ہے تمام مومنین کے لیے۔ شاباش شاباش، یہ کلیئر ہے، واضح ہے، یہ آپ کیجیے گا۔ بسم اللہ کر سکتی ہے؟ بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے اسٹارٹ کیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تعریفیں نہیں، تعریف ایک ہوتی ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نازل کیا علی عبدہ اپنے بندے پر اس کتاب کو، ولم یجعل اور اس نے نہیں بنایا یا اسے نہیں قرار دیا، لہو اس کے لیے، عوجا کجی، یعنی اس قرآن کے اندر کوئی کجی نہیں، ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ یہ قرآن جو ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ لہو کو ہم اپنے لیے نہیں کریں گے۔ نہیں، اپنے کیوں؟ اپنی کیوں؟ لہو اس کتاب کے لیے، ضمیر یہاں جائے گی۔ جی آگے۔ علیہ کا کھا گئی آپ، علیہ کل کتاب، آپ پر یہ کتاب، فمن اہتدی، پس جو ہدایت حاصل کرے، فلنفسہ تو اپنی ذات کے لیے ہے، یعنی ہدایت کر کے احسان نہ کرے اللہ کے نبی کے اوپر کہ ہم ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے؟ پس جو ہدایت پائے گا تو اسی کے لیے ہے، اس ہدایت کا فائدہ کس کے لیے؟ اس کی ذات کے لیے ہے۔ یقیناً ہم، دیکھو میں پڑھ رہا ہوں دوبارہ، یقیناً ہم نے نازل کیا آپ پر یہ کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، پس جو ہدایت پائے تو اپنے لیے ہے۔ یہ تو کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا؟ فا سے کیا۔ جی تو اپنے لیے، اپنے لیے ہے۔ ارے اللہ جس نے نازل کیا اس کتاب کو حق کے ساتھ اور میزان کو، اور میزان کو، وما یدریکا، ادرا کا پڑھ کر آ رہے آپ، وما یدریکا، اور تمہیں کیا معلوم، لعل الساعۃ قریب، شاید قیامت قریب ہے۔ شاباش۔ اب شہزاد صاحب، ادرا کا میں نے بتایا، اس نے بتلایا، یدری وہ بتلاتا ہے،
वमा युद्री का, क्या चीज़ बतलाएगी तुमको, क्या चीज़ बतलाएगी तुमको। वो तो बामुहावरा है ना, वो तो बामुहावरा है। मैं इसी को खोलने की कोशिश, मैं आपके मुहावरे से इनकार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुहावरे के अंदर आपको नहीं मालूम होता कि किस लफ्ज़ का क्या तर्जुमा है। देखो, मुहावरे के पीछे भी एक पूरी तारीख़ होती है ना, एक वाक़या होता है पूरा, ठीक है। क्योंकि कुरान के दायरे बाद आप हर जगह पे आप मुहावरे इस्तेमाल करें, लेकिन ये समझने की बात करें। अब आप तर्जुमा करें और तुम्हें क्या मालूम, आपको समझ में आ जाएगा। यानी क्या चीज़ बतलाए तुमको, यानी तुम्हें क्या मालूम, तुमको आ रहे ना का। जी, मालूम का सीधा। अब हम इंशाल्लाह मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अगला हमारा सबक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़िएगा। बिस्मिल्लाह। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़ा बयानुन लिन्नासि व हुदन व मौइज़तन लिल मुत्तक़ीन। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबा मनित्तबा रिज़वानहु सुबुलस्सलाम। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्निही व यहदीहिम इला सिरातिल मुस्तक़ीम। शाबाश। जी। चलिए जी, कोई बात नहीं। जी। शाबाश। जी। हमज़ा। जी सर। जी सर। शाबाश। सज्जाद भाई। लिक़ौमिन युक़िनून। शाबाश, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। मसल किसको कहते हैं? मिसाल को कहते हैं। ज़रबुल मसल आप उर्दू में कहते हैं। ज़रबुल मसल का मतलब यानी मिसाल फेंकना, जो चीज़ तैयार है ना उसको फेंकने को कहते हैं ज़रबुल मसल। अरबी में भी ज़रबुल मसल है, यानी मिसाल मारना। मौइज़ा नसीहत, वाज़ को कहते हैं। मुत्तक़ीना मुत्तक़ूना परहेज़गार लोग, तक़वा वाले। बयान किसको कहते हैं? बात, वाज़िह कलाम को कहते हैं। रिज़वान खुशनुदी को कहते हैं। इत्तबा उसने पैरवी की, इत्तबा। औहैना हमने वही की, ये सारा एक ही वज़न पर है। अंज़लना, अरसलना, औहैना, आमन्ना, आतैना, आतैना। बुशरा खुशखबरी को कहते हैं। बसाइर आगाही, दलीलों का मजमुआ। तिलका ये इसमें इशारा है मुअन्नस के लिए। हादिही करीब के लिए, तिलका दूर के लिए। हादा मुज़क्कर के लिए, करीब के लिए। ज़ालिका दूर के लिए। यहाँ लिखा हुआ है तिलका मुअन्नस के लिए। मुअन्नस के लिए बोलो ना। जाआ वो आया, ठीक है सज्जा। जाआ वो आया, जा अभी वो लाया। रईबुन शक, शुबह। सुबुल सबील की जमा है, रास्ते। हम नहीं कहते सुबुल सलाम, अमन के रास्ते। ज़रबना हमने दी या हमने मिसाल दी। मुसद्दिक
تصدیق کرنے والا. مارا بھی ہے نا, ہم نے مثال مارا, ضروری نہیں کہ چھڑی سے مارنا, بات بھی تو ماری جاتی ہے, ایسا ہے نا, بات بھی تو ماری جاتی ہے بھائی. یتذکرون, وہ سب نصیحت لیتے ہیں, ٹھیک ہے, صرف سنتے نہیں, یہ ذکر سے نکلا ہے. یذکر وہ سب یاد کرتے ہیں, یتذکرو وہ سب نصیحت حاصل کرتے ہیں. یخرجو وہ نکالتا ہے. یدئی یہ ذرا سا یتذکرون کے معنی وہ نصیحت لیں. ہاں لیتے ہیں, لے ایک ہی حساب ہے, نوٹس لے. یخرج وہ نکالتا ہے. یدئی یہ یدا سے بنا ہے, دو ہاتھ. یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں, ایقان سے نکلا ہے. ایقان نام بھی رکھتے ہیں نا, ایمان ایقان ایک ہی حساب ہے. ایقان یعنی یقین کرنا. اب آپ تھوڑا سا ریوائز کیجیے گا اس کو. ایقان نام نہیں رکھتے ہیں, نہیں سنا ہے, تو آپ نام رکھنے والے نہیں ہیں, قرآن سے نام رکھنے والے نہیں آپ لوگ. کسی نے مجھ سے پوچھا سر یہ منتشا کا کیا مطلب ہے, میں نے کہا مجھے نہیں معلوم بھائی منتشا. سر یہ قرآن میں, تو اس نے مجھے لا کر دیکھا منتشا جسے تو چاہے. کسی کا نام رکھ دیا انہوں نے منتشا, من پلس تشا ہے نا. مجھے کیا بتا منتشا کا کیا منتشا کا کیا مطلب ہے بھائی. سر یہ تو قرآن میں. تو پھر اسے مجھے بتایا, لا کے دکھا دے بھائی یہ منتشا ہے, من الگ ہے تشا الگ ہے. سر یہ جو ہے نا ہماری بیٹی کا نام ہے منتشا. نام رکھنے, قرآن کھول دیا, شروع میں منتشا نکلے, اسی کو نام رکھ دیا. تو یہ ایسا بھی ہوتا ہے منتشا. ہمارے لیے اصل میں یہ نہیں کہ ہم تو ظاہر بات اہل بیت کے ماننے والے ہیں. امام علی فرماتے ہیں کہ میرے کتنے بیٹے ہو تو ہر ایک کا نام علی رکھیں گے. امام حسین کی حدیث ہے نا, علی اکبر, علی اوسط, علی اصغر. تو ان سب سے ہٹ کر جو محمد تھے, حسین, حسن, ساروں سے ہٹ کر آپ پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ رہے ہیں. مثل, جی آپ بتائیے گا. سبل مثل, الف, شاباش. آتینا یدیہ, جی ہم نے دیا اس کے دو ہاتھ, بالکل صحیح ہے. ریب ضربنا, الف ہم نے دی مثال, شک بالکل صحیح ہے. جاء رضوان, الف وہ آیا خوشدی, شاباش. تل کا بیان, جی وہ واضح کرنے والا, شاباش. معنی کے اعتبار سے کون سا لفظ صحیح ہے؟ نصیحت, تصدیق کرنے والا, بے, شاباش. تقوی والے لوگ وہ سب یقین رکھتے ہیں, جی الف متقین یقینون, شاباش. جی وہ سب یقین رکھتے ہیں, وہ نکالتا ہے, جی بے ہم نے وہی کی, اس نے پیروی کی. بے, شاباش. دلیلوں کا مجموعہ, خوشخبری, حمزہ. بصیرتن سے بصیر, بصائر. عبارت کے صحیح ترجمہ پر نشان لگائے, جی شہزاد صاحب. ہدی و موعظۃ للمتقین, شاباش. ھذا بصائر للناس, شاباش. سجاد بھائی. قد جاءکم من اللہ نور, بے, شاباش.
بے وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. جی باخر بے شاباش. تصدیق کرنے والے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں میں ہیں. ہاں مصدقا لما بین یدیہ. جی الف شاباش. اب آپ لوگ ترجمہ کیجئے گا. لا ریب فی نہیں کوئی شک اس میں. شاباش ماشاء اللہ. نہیں ہے کوئی شک اس میں. موعظۃ للمتقین نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے، یعنی پرہیزگاروں کے لیے. جی تلک آیات القرآن، وہ قرآن کی نشانی، وہ اور یہ دونوں ہیں، یعنی یہ قرآن قرآن کی نشانیاں ہیں. یہ نشانیاں ہیں قرآن کی. شاباش. یا یہ آیات ہے قرآن کی. شاباش. کتاب مبین. اقرار صاحب. روشن کتاب، واضح کتاب. شاباش. امام مبین. واضح امام. جی ذرا لقوم یوقنون، اپنی قوم کے لیے اپنی کہاں سے آگے اس قوم کے لیے جو اس گروہ کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. رکھتی ہے آپ اردو میں کہیے گا، رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے ہمارے جو مولانوں کی اردو اسی لیے صحیح نہیں ہے. یہ وہ آیت کا ترجمہ کرتے ہیں نا، تو پھر کی کا ظاہری بات ہے پھر اردو میں چلا جاتا ہے. ضربنا للناس، کس نے مثال دی؟ ہم نے مثال دی لوگوں کے لیے. من کل مثل، حمزہ تمام مثالوں سے، ہر مثال میں سے. اتبع رضوانہ، جی یہدی بہ اللہ، ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے خدا. کیا ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے خدا. اتبع رضوانہ، کرے نہیں، اس نے پیروی کی، اس کی خوشنودی کی. پیروی کرنے والا اور ہے، خوشنودی کوئی اور ہے، یعنی اللہ کی خوشنودی کی. اتباع اس نے پیروی کی، اس کی خوشنودی کی. اس کی سے آپ پریشان مت ہو جائے گا، ایک کی الگ الگ ہے، اس میں اپنا نہیں آ سکتا ہے. اگر یہ کی ایک جیسے اگر ہوتا تو پھر آپ اپنا آ جاتا یہاں. اس نے پیروی کی، اس کی خوشنودی کی، اپنی خوشنودی کی نہیں ہے، یعنی خدا کی خوشنودی کی. سبل السلام، نوید صاحب، امن کے راستے، سلامتی کے راستے. شاباش. من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف. شاباش. اوحینا الیک، ناصر، ہم نے وحی کی تمہاری طرف. شاباش. هو الحق، جی یہ حق ہے. ہوا کا مطلب یہ بھی ہے وہ بھی ہے. لما بین یدیہ، سجاد، اس کے لیے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. لی کا مطلب لیے ہے، اس لیے کو کھولنے کے لیے آپ ایک اس لائیے گا. ماں کا مطلب جو آ گیا، اس کے لیے جو درمیان ہے اس کے دونوں ہاتھوں کے.
ہاں یعنی اس کے سامنے، زیادہ یدی کا مطلب سامنے ہے کیا وہ با محاورہ ہے، زیادہ یدی کا مطلب درمیان ہوتا نا. دو ہاتھوں کے درمیان ہے سامنے. اس کے لیے جو درمیان ہے اس کے دونوں ہاتھوں کے، یعنی اس کے لیے جو اس کے سامنے ہے. ان اللہ بعبادہ، بے شک اللہ اپنے بندوں سے، اپنے بندوں کے بارے میں، بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں. شاباش، کیا ہے اسی کا بھی آپ کیجیے گا. لخبیر بصیر، حتماً آگاہ دیکھنے والے ہیں. بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں حتماً باخبر دیکھنے والا ہے. دونوں ہاتھوں کا ترجمہ یاد ہے نا. یدا ہے بھائی، یدئی ہی آگے، یدی ہی نہیں ہے. یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، یدان دو ہاتھ کو کہتے ہیں، یدئی ہی اس کے دو ہاتھ. الف نون جو تاخیر تھا وہ نون گر گیا، الف آ گیا، اب یہاں الف یا میں بدل گئے. خالی خانوں کو پر کیجیے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جی ہاں یہ کتاب ہے، نہیں کوئی شک. شاباش، جزاکم اللہ، شاباش. مشیت بھائی، تلک آیات القرآن و کتاب مبین. یہ ہے نشانی، یہ ہے نشانیاں نشانیاں قرآن کی ہاں اور کتاب مبین، اور واضح کتاب کی. واضح کتاب. اقرار صاحب. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مِثْلٍ مثل من كل مصل. اور بتحقیق ہم نے دی ضرب مثال، ضربنا لکھا ہوا نا، ضربنا ہم نے دی مثال. ہم نے دی مثال. چلو مثال مت کہیے گا، ہم نے دی لوگوں کے لیے، للناس لوگوں کے لیے، اس قرآن میں اس قرآن میں ہر مثال کی، ہر چیز کی، جی ہر چیز کی مثال. مثال اس میں نہیں ہے. من کل مثل آ گیا نا، چیز کہاں سے آ گیا بھائی؟ ہر مثال کی، چیز نہیں ہے، ہر مثال کی. ہر مثال یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ. شاباش. والذی اوحینا الیک من الکتاب. کتاب میں سے. ماشاء اللہ. چوتھا دوبارہ بتائے گا بھائی، کس نے کیا تھا چوتھا کا ترجمہ؟ آپ کیجیے گا دوبارہ. ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اللہ. ہاں، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالی مشہور نمبر 5 آپ لوگ ترجمہ کر کے لے کر آئے گا، انشاءاللہ ہم اس کو پوچھتے ہیں. لقد ضربنا، ہم نے کیا کیا؟